بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نسائی جلد اوم کتاب مناسک الحج سے باب فضل العمرہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا باب فضل المتابعات بین الحج والعمرہ، ان دو ابواب کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق کا آغاز کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی احادیث سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں کتاب مناسک الحج سے باب فضل الحج، اس باب کی روایات الحمدللہ ہم نے سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز باب فضل العمرہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا باب فضل المتابعات بین الحج والعمرہ، یہ دو ابواب انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان ابواب کی جو روایات ہیں ان کی عبارت، احادیث، ترجمہ، رجال السند اور لطائف الاسناد، فوائد اور مسائل الحدیث جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی اپنا آج کا سبق۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب فضل العمرہ۔ قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ سے لے کے دوسرے عمرہ تک جو درمیان کے گناہ ہیں وہ کفارۃ لما بینہما، دوسرا عمرہ ان دونوں کے جو درمیانی گناہ ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کی نہیں ہے کوئی بھی جزا سوائے جنت کے۔ یعنی ایک عمرہ سے لے کے دوسرے عمرہ کے درمیان جو گناہ ہوں گے وہ دوسرا عمرہ کرنے سے ختم ہو جائیں گے، کفارہ بن جائے گا دوسرا عمرہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث میں عمرہ اور حج ان دونوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے آلریڈی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور شارح الحدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور اس سے قبل مصنف رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کتاب مناسک الحج کے باب نمبر 3 میں، یہ روایت کا نمبر ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس حدیث کی شرح اس نمبر اور اس باب کے تحت پہلے گزر چکی ہے، اور اس سے اخذ ہونے والے مسائل، اس کی تشریح اور اس کی سند پہ بات، تمام چیزیں وہاں پہ ہو چکی ہیں۔ اور اس شرح کے علاوہ جو امام رحمہ اللہ نے اس کا باب قائم کیا ہے، اس باب کی اس حدیث کے ساتھ جو مطابقت ہے وہ واضح ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور یہ اس باب کی ایک ہی روایت ہے، اور اس روایت پہ کلام پہلے ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کا دوسرا حصہ اور دوسرا باب دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ باب فضل المتابعہ بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ کے درمیان لگاتار ان کو ادا کرنا، پیدر پہ حج کرنا، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا ابو عتاب قال حدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لگاتار کرو حج اور عمرے کو، فإنہما، پس یہ دونوں یعنی حج اور عمرے کا تسلسل اور ان کو لگاتار ادا کرنا، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ فقر کو اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس طرح جس طرح بٹھی جو ہے وہ لوہے کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے اور مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی حج اور عمرہ کی فضیلت اور ان کو لگاتار کرنے کا جو حکم ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس حدیث کی سند کے حوالے سے کلام کریں گے۔ اس حدیث میں جو راوی ہیں، اس کو بیان کرنے والے، ان کے بارے میں شارح لکھتے ہیں کہ اس سند کے سارے رجال جو ہیں وہ رجال الصحیح ہیں، سوائے امام نسائی رحمہ اللہ کے استاد اور شیخ کے
جو ابو داود سلیمان بن سیف الحرانی ہے، یہ وہ ہیں جن سے مصنف رحمہ اللہ بیان کرنے والے اکیلے ہیں، لیکن یہ ثقہ اور حافظ ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی راوی ہیں سب پہ پہلے کلام ہو چکا ہے۔ وہ راوی جن پہ پہلے کلام نہیں ہوا ان میں سے عذرا بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ ان کا پورا نام عذرا بن ثابت بن ابی زید بن اخطب الانصاری، یہ بصرہ کے رہنے والے اور ثقہ ہیں۔ ان کے حوالے سے فقہا کے جو اقوال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ابو عتاب رحمہ اللہ ہیں، اور ان کا نام سہل بن حماد الدلال البصری، یہ بھی صدوق ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور اس کے بعد ہم اس سند کی جو لطائف ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس سند کی خوبیوں میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو یہ روایت ہے یہ صحیح ہے، اور مصنف رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے والے اکیلے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے بیان کیا، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں اور دیگر جگہ پہ اس کو بیان کیا گیا جس کا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس باب میں دیگر احادیث بھی موجود ہیں اور وہ بھی اسی مفہوم سے متعلق ہیں، تو لہٰذا ہم اس حدیث کے جو مسائل ہیں ان کو ہم آئندہ حدیث کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے۔ ہم پہلے دوسری حدیث پڑھیں گے جو اسی باب سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بعد ان احادیث سے اخذ ہونے والے جو مسائل ہیں اور جن کی تشریح ہے اور فوائد ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس باب کی دوسری روایت ہم دیکھتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال اخبرنا محمد بن یحیی بن ایوب قال حدثنا سلیمان بن حیان ابو خالد عن عمرو بن قیس عن عاصم عن شقیق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج اور عمرے کو لگاتار کرتے رہو، پیدر پے کرو، بس یہ دونوں ان کا تسلسل جو ہے یہ فقر کو اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طرح بٹھی لوہے کی میل کچیل کو اور سونے اور چاندی کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، اور نہیں ہے حج مبرور کے لیے کوئی بھی جزا سوائے جنت کے۔ یعنی جس طرح بٹھی کے اندر لوہے کو گرم کر کے یا سونے اور چاندی کو گرم کر کے ان کی میل کچیل کو ختم کر کے ان کو بہترین شکل دی جاتی ہے، اسی طرح حج کرنا اور عمرہ کرنا اور ان دونوں میں تسلسل کو قائم رکھنا، لگاتار کرنا، یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو ایک بہترین انسان بنا دیتا ہے، اور حج مبرور جو ہے اس کی جزا جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اس حدیث کی سند کے حوالے سے دیکھیں گے۔ شارح رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سند کے جتنے بھی رجال ہیں وہ صحیحین والے رجال ہیں، سوائے امام نسائی رحمہ اللہ کے استاد کے، وہ محمد بن یحییٰ بن ایوب بن ابراہیم الثقفی ابی یحییٰ المروزی القصری، اور یہ ثقہ بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں، اور امام نسائی رحمہ اللہ ان سے اکیلے بیان کرنے والے ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ان سے روایت لی ہے۔ دوسرے نمبر پہ سلیمان بن حیان، ان کی کنیت ابو خالد ہے، الاحمر الکوفی، یہ صدوق تو ہیں لیکن بعض دفعہ ان سے خطا جو ہے وہ سرزد ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ عمر بن قیس الملائی ابو عبداللہ الکوفی، یہ بھی ثقہ ہیں اور عابد ہیں۔ چوتھے نمبر پہ عاصم رحمہ اللہ ہے، عاصم بن بہدلہ المعروف بابن ابی النجود المقری، جو قرات کے حوالے سے مشہور ہیں اور کوفہ کے رہنے والے ہیں، یہ بھی سچے ہیں، صدوق ہیں، لیکن ان کو وہم ہو جاتا تھا اور قرات کے باب میں ان کو حجت تصور کیا جاتا، اور ان کی روایات صحیحین میں بھی موجود ہیں۔ اور پانچویں نمبر پہ شقیق ہیں، شقیق بن سلمہ ابو وائل التابعی ہیں، اور پانچویں نمبر پہ جو صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ میں سے ان کا شمار ہے۔ رجال السند کے بعد ہم اس روایت کے مسائل اور اس سے گزشتہ جو روایت ہم نے پڑھی ان دونوں روایات سے ثابت ہونے والے مسائل اور اس کی جو شرح ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ شرح میں سے سب سے پہلی چیز جو پہلا مسئلہ ہے وہ اس حدیث کا درجہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے یہ صحیح ہے، اور اس کے توابع اور شواہد جو ہیں وہ کہاں کہاں یہ روایت موجود ہے۔
ان کتب کے نام اور نمبر جو ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث کے فوائد ہیں۔ فوائد میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو اس حدیث کا باب قائم کیا وہ یہ ہے کہ فضل المتابعات بین الحج والعمرہ، اور دوسرے نمبر پہ کہ بے شک پے در پے کرنا، لگاتار کرنا اور ان دونوں کے درمیان تسلسل کو قائم رکھنا یہ سبب ہے فقر کو ختم کرنے کا، اور فقر ظاہری فقر بھی اور باطنی فقر بھی۔ ظاہری فقر سے مراد اللہ رب العزت جو ہے وہ ظاہری طور پہ بھی انسان کو غنی کر دیتے ہیں، مال عطا کر دیتے ہیں، اور باطنی یعنی قلبی غنا جو ہے وہ بھی انسان کو میسر آتا ہے۔ تو متابعت جو ہے یہ حج اور عمرہ کی اس کے کئی فوائد بھی ہیں اس حوالے سے۔ تیسرے نمبر پہ فوائد میں سے جو اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ کے اوپر ہمیشگی کرنا اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کو کثرت سے ادا کرنا یہ تمام کے تمام گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے ایک فائدہ یہ بھی سمجھ آتا ہے اور حاصل ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تشبیہ دینا جو غائب اور معقول ہو یعنی ذہن میں موجود ہے اس کو شاہد اور محسوس یعنی جو نظر آنے والی اور اعضاء سے محسوس کی جا سکتی ہو اس چیز کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی جائز ہے، اور یہ ایک بلاغی نکتہ ہے جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس تشبیہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زیادۃ فی البیان، کہ بیان اور توضیح میں مزید اضافہ ہو اور بات سننے والے کو یہ بات اچھے انداز سے سمجھ آ سکے۔ پانچویں نمبر پہ جو فوائد ہیں ان میں سے یہ ہے کہ حج مبرور کی فضیلت، اور وہ یہ ہے کہ وہ انسان جنت میں داخل کیا جائے گا جس کا حج مبرور ہوا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ہماری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر دیں جو کامیاب ہوں جنت میں داخلے کے ساتھ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب ہم اس حدیث سے ثابت ہونے والے مزید کچھ فوائد اور مسائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ پے در پے سے مراد یہ ہے کہ حج کے بعد عمرہ اور عمرے کے بعد حج، یعنی کبھی حج کر لیا کبھی عمرہ کر لیا اور ان کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں آتا، زیادہ گیپ نہیں ہے، کبھی عمرہ کر لیا کبھی حج کر لیا، یہ تسلسل کے ساتھ یہ کام جاری رہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ دونوں گناہوں کو زائل کرتے ہیں، ان سے مراد یہ ہے کہ ان کا ثواب گناہوں کے اثرات ختم کرتا رہتا ہے۔ حج اور عمرے کی برکت سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی گناہوں کو زائل کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو ان گناہوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی انسان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ کی معافی مل جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کے بعد ان کے اوپر معافی کا قلم پھیرا جاتا ہے، یا دوسری یہ برکت ہو سکتی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے انسان ویسے ہی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جس قدر زیادہ حج اور عمرے ہوں گے اتنے ہی وہ انسان گناہوں سے زیادہ دور ہوگا۔ تو گناہوں کو زائل کرنے سے یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، معافی کا قلم بھی، اور دوسرے نمبر پہ ویسے ہی انسان گناہوں سے دور ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ جی فقر دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان عبادات پر کافی رقم خرچ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص میرے رستے میں خرچ کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے رزق کے مانوی دروازے کھول دے گا۔ ممکن ہے فقر سے مراد فقر قلب ہو، یعنی حج اور عمرہ پے در پے کرنے سے دل غنی بن جائے گا اور دل میں بخل نہیں رہے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یعنی فقر کے حوالے سے بھی دونوں چیزیں ہیں، یہاں قلبی غنا، قلبی غنا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا بھی ہو لیکن اس کا دل شکر سے بھرا رہتا ہے، اور اگر کوئی سائل اس سے کچھ مانگے تو اس کے دل میں تنگی پیدا نہیں ہوتی، اگر میسر ہے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب مناسک الحج سے دو باب، باب فضل العمرہ اور باب فضل المتابعہ بین الحج والعمرہ، ان دونوں ابواب کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ ان دو ابواب سے جو اہم چیزیں ہم نے سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی وہ یہ ہیں کہ حج اور عمرہ میں تسلسل کرنا چاہیے، فقر اور غربت کا خاتمہ جو ہے وہ عبادات کے ساتھ اللہ رب العزت نے منسلک کر دیا ہے، گناہوں سے پاکیزگی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور گناہوں کی پاکیزگی کو تشبیہ جو ہے وہ بٹھی سے دی گئی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور انسان کو قلبی غنا جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور قلبی غنا کے ساتھ ساتھ حج مبرور جو ہے اس کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے،
یہ بھی الحمدللہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کتاب مناسک الحج سے باب الحج عن المیت الذی نظر ان یحج، اس میت کی طرف سے حج کرنا جس نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، یعنی کسی شخص نے نظر مانی ہے لیکن وہ اپنی نظر مکمل کرنے سے پہلے ہی فوت ہو چکا، تو اس کی طرف سے حج کرنے کا کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوالات حل کریں، سوالات آپ کے سامنے ہیں، ان کے جوابات جو ہیں احادیث کی روشنی میں بادلیل ان کو حل کریں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔